عزیزم مفتی مسعود آج ہمارے گاؤں کے لیے بہت بڑے سرمایہ ہیں۔ کیوں؟ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی جگہ مفتی مسعود صاحب کو چنا گیا۔ اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے، اور مفتی صاحب کے سامنے ہیں، سب علماء کرام کے سامنے ہیں، مفتی صاحب کے جو مسودات تھے کم و بیش 250-300 کتابیں، جن میں سے کافی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہیں، اور کچھ کتابیں چھپائی پہ چل رہی ہیں، کچھوں کی تیاری جاری ہے۔ وہ کام جو مفتی صاحب کا تھا ماشاءاللہ زندگی بھر کا سرمایہ اس میں لگ گئے، مسائل کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، مکاتب کے سلسلے میں۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی، جہاں مفتی صاحب کا غم ہے وہاں یہ خوشی بھی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایسی شخصیت موجود ہے جو اس کام کو لے کے آگے چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی مسعود کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا آئیں اور بیان فرمائیں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، اور آپ حضرات پھر چھٹی ہو جائے گی۔ انہوں کہ ہم نے روز یہاں پر جی مرغا بنایا ہوں، انہوں کہتے اب بیٹا جا زندگی بھر مرغا ہی کھا گو، تو ہمارا دوست تھوڑی۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین کرام و علماء اعظام، بالخصوص اس مجلس کے، محفل کے، جلسے کے روح رواں اور ہم سب کے سر کے تاج، مدتوں میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو دستور میں خانہ، وہ ہمارے حضرت مفتی ابراہیم صاحب حفظہ اللہ ورعا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آج الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مفتی صاحب کی وہ کوششیں اور وہ محنتیں، ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یوں تو جب سے ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے بڑے حضرت مولانا نیاز صاحب نور اللہ مرقدہ کے مبارک قدم مبارک اس ہمارے علاقے میں ان جہالت اور تاریکیوں میں حضرت نے اپنا مبارک قدم رکھا، اور اس قوم کی فکر کے لیے رات اور دن، اور آج تک اس خاندان کے ہر فرد کی دعائیں، توجہ، محنتیں، ان کی فکریں میرے اور آپ کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ یعنی حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اس علاقے میں تو سب سے پہلے مکاتب قائم فرمائے تھے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ انہی مکاتب میں سب سے بڑا مدرسہ نوح کا مدرسہ معین الاسلام ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کو مدد ملی ہے۔ حضرت نے نام بھی ایسا انتخاب فرمایا ہے کہ الہامی نام ہے، کہ جہاں سے اسلام کو قوت اور طاقت اور مدد ملے گی، یہ معنی ہے معین کے، معین الاسلام۔ اسی طرح فیروز پور جھر کا سنگار ہے، اور کامینڈا ہے، کاما، اور کہاں کہاں پر اس زمانے میں
سب سے پہلے بڑے حضرت نے مکاتب قائم فرمائے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، حضرت کی ان فکروں کی برکت سے گاؤں میں دیہاتوں میں ماشاءاللہ ہماری اس بستی میں کس قدر مبارکباد ہیں وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے، جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور کسی کو اپنا خاص مقرب بناتے ہیں تو اس کو من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، صلحاء کے لیے، روزہ داروں کے لیے۔ اس کتاب کو جتنا جو پڑھے گا، اس کو جتنا جو اس کو سمجھے گا اور جو اس پر جتنا عمل کرے گا، اللہ کی نظروں میں اللہ اس کو انسانوں کی نظروں میں بھی، اس دنیا میں بھی اس کا وہ اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس اپنے کلام کی برکت سے اس کا کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بستی کے، شہروں کے اور ملکوں کے، علاقوں کے بڑے بڑے کتنے ہی جو ہے تاجر ہوں، مالدار ہوں، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، بڑے بڑے کھیت کاشتکار ہوں، مگر جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو اسی بچے کو اور اسی امام کو، اسی معلم کو جو گھر سے بالکل کمزور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور سب اس کی اتباع و اقتداء کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ یہ اعزاز کس کی وجہ سے ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت سے میرے دوستو بزرگوں، جس کو ہم نے اپنے پشت پشت ڈال دیا، چھوڑ رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم جو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ہماری گرفت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کی روشنی میں ہے، جس طرح انسان اندھیری رات میں جو ہے ذرا سا روشنی اس کے پاس ہوتی ہے تو منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ جب یہ امت قرآن کریم کو پڑھ رہی تھی اور جب اس کو سمجھ رہی تھی اور اس کے تقاضوں پر عمل کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، بڑے بڑے جناب کے خیر ملکوں کے بادشاہوں کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم بہت ایک چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے علاقے میں ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم نہیں، اس قرآن کریم کے خلاف، اس کو بدلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے دنیا کے تمام کفار، کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے غیر ہو، وہ سب کے سب الکفر ملت واحدہ، وہ سب کے سب ایک ہی اسٹیج پر ہیں۔ سب کا منشا اور سب کا منشور ایک ہے، کیا ہے کہ اس قرآن کریم کو کیسے مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا جو ہے چیلنج اور اعلان ہے، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنے بھی غیر ہوں گے اس کو مٹانے کے در پر ہوں گے۔ مگر یاد رکھنا، اس قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو اتارنے والے، نازل کرنے والے اور اس کو بھیجنے والے بھی ہم ہیں۔
اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ آج 1400 برس سے زیادہ ہو گئے جیسا قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اور زیر، ایک ایک پیش، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت ابھی بچوں نے ماشاءاللہ سنایا تھا۔ جو بچے کچھ نہیں جانتے تھے، الف سے با نہیں جانتے تھے، ان مکاتیب کی برکت سے ماشاءاللہ آج ہمارے سامنے صرف قرآن کریم کی آیات اور صورتیں یاد نہیں، بلکہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، زبر، زیر، پیش سب کو ابھی ہمارے سامنے سنایا نہیں سنایا؟ یہ ویسے ہی ماں کے پیٹ سے آ گئے تھے یاد کر یا ان پر کچھ محنت ہوئی ہے؟ ہم کاشتکار ہیں، رات دن اپنی کھیتی باڑی کی فکر رکھتے ہیں اور اس میں ہم بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد میں اسے یوں چھوڑ دیتے کیا کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ کل جو میں نے بویا تھا وہ کتنا اگ گیا ہے، اگر اگ نہیں رہا ہے تو اس کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، بیج کہیں زیادہ گہرا تو میں نے اس کو نہیں دبا دیا مٹی میں، اس کو کیسا پانی لگنا چاہیے، کب لگنا چاہیے، کتنا لگنا چاہیے، کھاد کون سا ڈالنا چاہیے اور کتنا کب ڈالنا چاہیے، اور ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے ہم اس کھیتی کو جا کر دیکھتے ہیں، اور جب وہ کھیتی لہلہاتی نظر آتی ہے تو جی کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر ہم حساب و کتاب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا غلہ، اتنا من اور اتنا کاؤنٹر اس کا ہو جائے گا، اتنا بچے گا، اتنا نفع ہوگا اور اتنا بیچا جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہمارے، یہ آخرت کی ہماری کھیتی ہے، یہ کھیت یہیں رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں لے کر گیا ہے، کوئی لے کر گیا ہے؟ ہم سے پہلے کتنے آئے تھے اسی بستی میں، وہ آج سب زیر و زمین چلے گئے، ان کی ایک اپنی بستی ہے، وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں، مگر انہی کھیتوں کو وہ جوتتے اور بوتے تھے، وہ کھیت یہیں رہ گئے اور وہ خود چلے گئے ہیں۔ وہ کیا چھوڑ گئے؟ کیا چھوڑ کر جاتا ہے انسان؟ اذا مات الانسان، جب انسان کی موت آتی ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عمل، اس کے تمام اعمال اچھے برے سب ختم ہو جاتے ہیں، سب کٹ جاتے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتا ہے الا ثلاث، فرمایا کہ 3 اب بھی ایسے ہیں کہ ان کا ثواب برابر ان کو قبر میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کی مائیں جنہوں نے اپنے ان بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو مکتب میں بھیجا ہے، وہ بچہ ابھی توتلی زبان سے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، مگر وہ تتلاتی ہوئی زبان سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کا ثواب برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں پہنچا رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، مساجد بنا دی، مدرسے بنوا دیے، اور کوئی خیر کا کام کر گیا ہے، کہیں پانی کا نل لگوا دیے، جو بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے اس کو کر گیا ہے، اور پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہم چلے جائیں گے، یہ ننھے منھے بچے پڑھتے رہیں گے اور دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، اس سب کا ثواب اجر انشاءاللہ قیامت تک ان مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ آج بہت آسان ہو گیا اس کو سمجھنے کے لیے، ہم موبائل سے بات کرتے ہیں، ہمارا ساتھی بمبئی میں اور کہاں ڈرائیور اور کہیں بھی ہے پوری دنیا میں، ہمارا چاہنے والا جسے ہمیں بات کرنی ہے، اس موبائل کی نہ کوئی لائن نظر آ رہی ہے، نہ کوئی تار ہے، اور نہ اس سے کوئی آواز نظر آ رہی ہے، مگر جس کو لائن ملائی ہے اس وہی گھنٹی بج رہی ہے اور اسی سے بات کر رہے ہیں، اسی کی آواز کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ بھی ہماری سمجھ رہا ہے۔ تو جب ایک دنیا کے انسان کا بنایا ہوا ہے موبائل، اس کی آواز اور اس کی بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، تو ذات باری تعالیٰ کا نظام کیا خبر تک نہیں پہنچ سکتا؟ آج ٹیلی ویژن پر کیا کیا دیکھتے ہیں، اڈوں پر بیٹھے ہوئے کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہاں کھیل کود ہو رہے ہیں، اس ڈبے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو رات دن ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے جی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اصل آج کے اجلاس کا جو مقصد ہے وہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو کھیتی ہے دین کی وہ بتائی جا رہی ہے،
وہ دکھائی جا رہی ہے کہ کوئی بچہ بھی، کوئی بچی، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی بوڑھی، کوئی جوان، مرد، عورت ایسا باقی نہ رہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا اور اس کو سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، کرانا، اس میں پیچھے رہ جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا فرمایا؟ جو قرآن کریم کو سیکھے، پہلے سیکھنا ہے اور اس کے بعد سکھانا ہے۔ ابھی مصعب فرما رہے تھے کہ قرآن کریم کی ترتیب کہیں کچھ ملتی ہے۔ الرحمن، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کیا ہے، علم القرآن، کہ اللہ کون ہے؟ جس نے قرآن کریم کو سکھایا ہے۔ اور اس کے سکھایا کس کو؟ ابھی انسان تو آیا نہیں ہے، اور اس کے بعد میں خلق الانسان، انسان کی پیدائش بعد میں ہے، تو معلوم ہوا کہ اے انسان تیرے آنے سے پہلے تجھے کیا سیکھنا اور سکھانا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جی کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی عظمت سے، قرآن کی برکت سے ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، میں قرآن کریم کے خلاف، آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے اس ملک میں؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ میری بستی، آپ میرے بستی کے ہو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، گھر کا آدمی سب جانتا ہے کتنے پانی میں ہیں ہم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تو صرف یہی دیکھا، یہ منظر دیکھا، یہ ماحول دیکھا ہے۔ اللہ کرے کہ گھر گھر میں ایسا ماحول ہمارے ہاں قائم ہو جائے تو یقیناً اس سے خوشی ہوتی ہے، مگر میں جانتا ہوں اپنے بستی والوں کو کتنے پانی میں ہیں، کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بھی 1 سال ہو گیا یہاں الحمدللہ دیکھتے دیکھتے اپنے اس علاقے کو۔ صبح نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد میں تعلیم ہوتی ہے، بمشکل تمام 10-5 ساتھی ہوتے ہیں۔ نمازوں کا یہ حال ہے، جس نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ، ادھر جبریل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکالی جا رہی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ کتنی احادیث ہے، قرۃ، کہیں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ او میرے امتیوں، او میرے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھنا تمہیں ایک وقت میں بھوکا رہنا پڑ جائے اور تمہیں کیا نام ہے فقر و فاقے کی زندگی گزارنی پڑ جائے اور کسی حال میں بھی ہو، لیکن نماز کے وقت میں نماز کو مت چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چہیتے نماز سے وہ بتا گئے ہیں، کیا بتا گئے؟ نہ بیت اللہ میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج ہم ذرا سے بہانے سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ماہ رجب کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ اہتمام کرو بھائیو، ابھی مصعب فرما رہے تھے یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ آگے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ برکت دے ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور اے اللہ ہم کو کہاں تک پہنچا دے؟ رمضان کے مہینے تک۔ اس لیے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کی مثال ایسی کہ جیسا کہ ہم نے کھیتی میں بیج ڈال دیا ہے، اب ڈال دیا، اب خیر کی شروعات ہو گئی ہے، اور شعبان کا مہینہ جو آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جب گرمی آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے درختوں کی جو ہے شاخیں، پتے اور لہلہاتے ہوئے جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہرے ہرے پتے آنے شروع ہو جائے، ہوتے نہیں ہوتے، ہریالی اور ہریالی آ جاتی ہے، اور پھر اس کا پھل لینے کا مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ تو ابھی سے
کل سے ہی نہیں، آج سے عشاء کے بعد سے ہی انشاءاللہ جو کچھ ہم تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہر مسلمان کا ایک قرآن کریم کم از کم جو ہے، یہ حق ہے قرآن پاک کا، جو غیر حافظ ہے کم از کم سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا ناظرہ ختم کرنا۔ ہم جو ہے، ہماری گاڑی پیسنجر ہے، رک رک کے چلتی ہے، اسی لیے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے قرآن کریم کو مشقتوں کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، اٹک بھی رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے اجرین ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ تو جو ناظر خواہ ہے، جو حافظ نہیں ہے، ان کے لیے تو دوہرا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے قرآن پاک، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ اپنے ائمہ سے قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بس اس پہ مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھو اس کی فضیلت واقعہ تو بہت ہے ماشاءاللہ، اصل ہے عمل کرنے کی ضرورت بھائی۔ بہت کچھ سن لیا، روزانہ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، فضائل قرآن بھی پڑھی، فضائل نماز بھی پڑھی، فضائل درود شریف بھی پڑھتے ہیں، روزانہ اتنی پڑھی فضائل اعمال کہ ہمارے حفظ ہو گئی ہے۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں نہ پوچھوں؟ اچھا، جب تعلیم ہوتی ہے کتاب کی تو ماشاءاللہ سب بیٹھتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک ساتھی اٹھ جائے، نہ بیٹھے اور چلا جائے 1 دن 2 دن 3 دن، تو جو بیٹھنے والے ساتھی ہیں اس کو کیسا سمجھیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بولو جلدی، میرے لیے وقت بہت مختصر ہے، جلدی بولو۔ اس کو کیسا سمجھیں گے بھائی؟ ہاں آواز نہیں ہے، یہ تو سو گئے کیا؟ ارے اسے برا سمجھے نہ سمجھے، برا سمجھتے نہیں سمجھتے، تو کتاب اللہ کو کوئی نہیں پڑھ رہا، قرآن کو کوئی نہیں پڑھ رہا۔ مساجد میں جاؤ الا ماشاءاللہ کوئی بڑے بوڑھا کوئی ملے گا، اکثریت ایسی ہے نماز پڑھی دوڑے، یہ حال ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ میں یہ حال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب اللہ کی اہمیت نہیں آئی۔ بچے پڑھ رہے ہیں، یقیناً ان کا اجر ثواب ملے گا، لیکن بھائیو بھوک مجھے لگ رہی ہو، پیاس مجھے لگ رہی ہو، اور میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا تو کھا لے، تو پانی پی لے، تو میری پیاس اور بھوک بجھ جائے گی؟ تو بھائیو یہ کتاب اللہ ہم سب کے لیے ہے، اس کو جو نہ پڑھے اس کو سمجھو برا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کتاب اللہ وہ ہے۔ اور اسی ہمارے ملک میں بھائیو آپ حضرات سوئے ہوئے، کچھ پتہ نہیں ہے معلوم کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور نہیں دیا، اور ہم از خود چاہے ہم 80 سال کے 100 سال کے ہو جائیں، ہم سب ابھی طفل مکتب ہے، سب ابھی طالب علم ہے، دین کے اعتبار سے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہوتا، بس جب اللہ توفیق دے دے اسی وقت جو ہے علم دین حاصل کرنا شروع کر دو۔ ابھی نظام یہ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ آپ کے ان مدارس میں، ان مکاتب میں، ان مدرسوں میں گیتا اور رامائن، کیا جہاں قرآن پڑھائی جائے گی بچوں کو، وہیں پر جو ہے ان کو بھی پڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ یہ سازشیں ہیں کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، قرآن کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ، مگر ہمیں اس کی فکر کرنی ہے بھائیو۔ پتہ کہ سمجھیں، ایک بچہ ابھی چھوٹا سا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ یہ وصیت کر گیا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ بچہ 5 سال کا ہو جائے تو دیکھنا اس کو مکتب میں بھیج دینا، اور حافظ صاحب کے پاس بھیج دینا، مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیج دینا۔ اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی زندگی دین سے بہت دور تھی، اور اس نے اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے احکامات کو اس نے توڑا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا مرتے سے لے کر۔ اب وہ بچہ جب اس قابل ہوا، اور اس کی بیوی اور اس بچے کی والدہ اس ننھے منھے بچے کو مکتب میں مولانا کے پاس لے کر آتی ہے، اور سب سے پہلے دن اس کو وہ توتلی زبان سے وہ پڑھوا رہا ہے
کیا پڑھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ادھر اللہ کی طرف سے ان عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے باپ سے اس شخص کے عذاب کو روک دو، اس کی مار پٹائی اب مت کرو۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا انقلاب آ گیا؟ اتنے سالوں سے، اتنے دنوں سے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ الہ العالمین، کیا آخر کیا ہوا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا بچہ آج مکتب میں گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کیا ہے، اور اس کے والد پر عذاب ہو۔ رات اور دن جمع نہیں ہوتے بھائیو، مردہ اور زندہ جمع نہیں ہوتے۔ رحمان کا رحم اور عذاب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا بچہ پڑھ رہا ہے اور عذاب قبر کو کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ تو نفع نظر آیا نہیں آیا؟ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں ہماری عمریں بہت بڑی ہو گئی، اب قرآن پاک ہم کیسا پڑھیں گے؟ کیا لکھا؟ ایسا ہی جلسہ تھا اور قرآن کریم کی عظمت پر جو ہے جلسہ ہو رہا تھا اور قرآن کریم کے فضائل کو بیان کیا جا رہا تھا۔ یہی تو وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر فوراً ابھی سمجھے نہیں اور مطلب بھی معلوم نہیں، صرف الف کہا، کیا کہا؟ سبھی کہہ لو، یہ تو نقد کا سودا ہے، نقد ہے، کوئی ادھار نہیں ہے، کل یہ مجمع نہیں ہوگا۔ الف کہا ہے تو کتنی نیکیوں کا مالک بن گیا؟ بس نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، الف یہ الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم کتنی دیر لگی؟ کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیوں کا مالک ہو گیا۔ یہ وہ کتاب ہے میرے دوستو بزرگوں جو اللہ نے میرے آپ کے لیے دی ہے، مگر ہم نے اس کو جو ہے کیا کر رکھا ہے؟ جس کے پاس دیکھو ماشاءاللہ جو جماعت میں جا رہا ہے اور جو جڑ گیا ہے، ہر شخص کے پاس ماشاءاللہ بغل میں فضائل اعمال ہے، نہیں ہے تو کتاب اللہ نہیں ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، قرآن پہلے ہے، فضائل اعمال بعد میں ہے، سب سے پہلے کتاب اللہ ہے۔ کتاب کو پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ بھی بوڑھا 80 سال کا بیٹھا ہوا تھا اور اسے بھی یہ فضیلت سنی قرآن کریم کے پڑھنے کی، اب وہ پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مکتب گیا نہیں۔ اس زمانے میں مکاتب کا سسٹم نظام ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ آج ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے قرآن پڑھوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی عذر قابل قبول آج نہیں ہے۔ چپے چپے پر گھر گھر میں ماشاءاللہ علماء حفاظ موجود ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ تو اس لیے وہ شخص صبح ہوئی، اس نے کیا کام، ذرا تھوڑے جو ان پڑھ ہیں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، وہ بھی یہ واقعہ اور اس بات کو ذرا غور سے سن لیں اور کوشش کریں پڑھنے کی۔ وہ تو وہ دور تھا کہ جب پڑھانے والے نہیں تھے، مگر اپنی سی انسان کوشش کرے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اور قوت دی ہے اتنا تو چل کے چلے کم از کم جو ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب انسان کوشش کرتا ہے اور سعی کرتا ہے چلنے کی تو اللہ کی طرف سے پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی چلے ہی نہیں اور بیٹھا ہی رہے اور وہیں سے کہتا رہا کہ یار حتیم تو بہت دور ہے، میں کیسے پہنچوں گا، کیسے ہی سو اڈا تک چلوں گا، اور پھر سواری آئے کہ نہیں آئی، وہیں بیٹھے بیٹھا سب کچھ حساب کتاب وہیں کر رہا ہے، تو انشاءاللہ قیامت آ جائے گی تو یہیں بیٹھا رہے گا۔ اور جو آدمی چل نہیں سکتا، پیر بھی نہیں ہے، گھسٹ کر چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ گھسٹتے گھسٹتے وہ گھسیٹا کی طرح مدینہ کہاں اور گھسیٹا کہاں، یہ دیکھو خدا کی قدرت کے گھسیٹا کہاں، تو گھسٹ گھسٹ کے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اسے مکہ مدینہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کو لیا اور سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا اور اس کو چوما اور سینے سے لگایا
اور اس کو کھولا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شہادت کی انگلی رکھتا ہے اور آہستہ سے پوری آیت پر یوں انگلی پھیرتا ہے اور یہاں رک جاتا ہے آیت پر اور کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ میری بدقسمتی، یہ میری نحوست، اے اللہ میں پڑھ نہیں سکا تیرے قرآن کو، اس پر میں نے محنت نہیں کی اور میری ساری زندگی کی قیمتی دولت وہ سب ختم ہو گئی، افسوس کہ میں تیرے قرآن کو نہیں پڑھ سکا۔ اللہ تو جو اس آیت میں تو نے فرمایا ہے تو بھی سچا ہے اور تیری یہ آیت بھی سچی ہے، اے اللہ جو تو نے کہا اس میں وہ سچی ہے۔ اس طرح اب اس نے شروع کیا سورۃ الفاتحہ کو، الحمدللہ رب العالمین، اب وہاں پھر رک گیا اور ہر آیت پر اس طرح انگلی شہادت کی پھیرتا ہے اور رکتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ پورے قرآن کریم کو اس طرح اس نے ختم کیا ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ شخص جو اس طرح قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اور جب فرشتے آئے قبر میں منکر اور نکیر، انہوں نے پوچھا، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کہیں منکر اور نکیر کہ تیرے کھیت میں کتنا غلہ ہوا؟ یہ پوچھیں ہے؟ یہ پوچھتے ہوں گے، اس لیے کہ محنت جس پر ہم محنت اسی پر تو کر رہے اس کو بھولے ہوئے ہیں جس کا جواب دینا ہے۔ تو من ربک، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے کس نے کھلایا؟ کس نے پلایا؟ کس نے جوان کیا؟ کس نے تجھے بڑھاپا لایا؟ کس نے موت دی؟ تیرا رب کون ہے تو یہ بتا۔ جب اس نے محنت کی ہوگی اس پر وہی تو جواب دے گا۔ جب محنت ہی نہیں کی، امتحان گاہ میں چلا گیا، بیٹھ گیا، پورے سال بچے نے محنت نہیں کی، سارے بچے جنہوں نے محنت کی وہ تو لکھ کر ہے نہیں پرچہ اور دے استاد کو یہ جان وہ جا، اور جنہوں نے محنت نہیں کی اب وہ ایک بچہ بیٹھا رہ گیا، استاد بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی یہ دعا کر رہا کہ جلدی ختم کرے، میں بھی اچھا اٹکا اس کے پیچھے، اس لیے کہ جب تک اس کا پرچہ پورا نہ ہو جائے گا اس وقت تک استاد بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کرے بھائی کیا ہوا، کچھ تو لکھ۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ لکھے تو وہ جو محنت کرے، ارے جس نے کل کو بویا ہو وہی تو کاٹے گا کل کو، جب محنت ہی نہیں کی کھیت میں نہ بویا ہے تو کیسے وہاں جا کر ہے نہیں کھیتی کاٹے گا؟ تو کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک شعر اس کے ذہن میں آیا اس طالب علم کے، اس نے کہا، اس نے لکھا، اس میں کیا لکھا؟ لکھتا ہے کہ نمبروں کی کنجی تیرے پاس ہے۔ کیا لکھا؟ اپنے استاد کو لکھ رہا ہے پاس فیل کے لیے، نمبروں کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے، اور پرچے کو موڑا اور استاد کو دے دیا اور یہ جا وہ جا۔ وہ استاد بھی ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے قاضی صاحب ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں، وہ استاد تو استاد ہو، انہوں نے بھی لکھا نیچے، شعر میں جواب دیا، بہت سی کتابیں تیرے پاس تھی، انتم الطلاب انتم تفهمون هذا الكلام من الكلو کا جاء الطلاب من المدرسة الاسلامیہ، انتم فهمتم هذا الكلام؟ نعم طیب ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو بالکل ہمارے علاقے کے ہیں، ہمیں فخر ہے الحمدللہ، آج اللہ کا فضل و کرم ہے اسی علاقے میوات میں جب محنت ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے بچے وہ ہونہار ہیں، صرف جو ہے اپنی میواتی زبان نہیں بلکہ ان سے عربی بولو، ان سے فارسی بولو، ان سے اردو تو ان کے گھر کی لولی ہے۔ میں نے ابھی ان سے خطاب کیا ہے عربی میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان سے تم سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اور طاہر ہے کوئی کچھ پڑھ لینا پڑی، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، یہ ہے فرق کس کا؟ قل، اللہ فرما دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فرما دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے،
تو اسی طرح یہ ہمارے بچے ہمارے علاقے کے ہیں، ہمیں فخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے تقوی میں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اس علاقے کے لیے دین کا داعی بنائے، اسلام کا سپاہی بنائے۔ یہ ماشاءاللہ یہ یہی اس علاقے کے بچے ہیں۔ جب محنت ہوتی ہے تو پھر ایسے نکل، یہ سارے بچے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کنکر اور پتھر، کنکر کو پکڑو ادھر سے بھی چبھ رہا ادھر سے بھی چبھ رہا، بچے کو ماں نے اور بابا نے لا کر دے دیا مکتب میں، یہ ایسے ہیں، یہ چبھنے والا ہے، لیکن ماشاءاللہ جب اس پر محنت کی ہوتی ہے، کیسی محنت کی ابھی 5 ماشاءاللہ 5 حافظ تو نقد تیار کر دیے، اسلام کی بنیاد کو مکمل کر دیا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر، اور آج ماشاءاللہ ہمارے اس محلے، اس بستی اسمان پوری اور مسجد الرشید جن کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو ان کی برکت سے ماشاءاللہ آج دیکھو نقد ہمارے سامنے 5 حافظ ماشاءاللہ قرآن کریم کے پیدا ہوئے نہیں ہوئے، بن گئے نہیں بن گئے، یہ ویسے ہی بن گئے۔ تو حافظ صاحب نے کتنی محنت کر کر ان کو بہترین قسم کا انہوں نے دیے چبھتے ہوئے کنکر، اور انہوں نے ان کو کیا بنا کر دیا ہے؟ بہترین، سونا بھی شرم آ جائے، اور پیش کیا کہ آپ نے ہمیں ایسے دیے تھے اور ہم تمہیں کیسا دیتے ہیں۔ اب ان کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم پر پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو کیا لکھا استاد نے بھی لکھ دیا، بہت سی کتابیں تمہارے پاس تھی، اس نے کیا لکھا تھا کہ نمبروں کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ انہوں نے بھی لکھا بہت سی کتابیں تیرے پاس تھی، اگر یاد کرتا تو کیا بات تھی، 0 خیر۔ تو بھائیو ہم ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اور قبر میں ہم جا رہے ہوں اور وہاں ہمارا نمبر 0 میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ٹیلی ویژن تو خوب دیکھیں ماشاءاللہ، موبائل تو خوب دیکھیں، نہ دیکھیں تو قرآن نہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ارے قرآن کو دیکھ لینا، قرآن کو چوم لینا، اور قرآن کو سینے سے لگا لینا، اور قرآن کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے نہ پڑھ سکو تو کم از کم ایسا ہی کر لینا۔ ارے یوں کہیں کہ رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والوں کی شکل تو بنا لو جی۔ ارے چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، ارے بہت سارے انگور، کیلا اور سیب خریدتے ہیں، ان میں کتنے گلے سڑے بھی آ جاتے ہیں، اسی حساب میں نہیں آتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان حافظوں میں نہ صحیح تو کم از کم قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو اچھی نظر سے، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کو اچھی نظر سے دیکھنے والے تو کم از کم بن جائیں۔ تو وہ شخص اس طرح پورا قرآن ختم کر گیا، اور جب آیا سوال سائل من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ قرآن کریم ذات باری تعالیٰ نے فرمایا اوہ ٹھہرو رک جاؤ، تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، یہ سب کا سب قبر کے اندر جو ہے اس کو انسانی شکل دی جائے گی۔ تو یہ قرآن جس کو پڑھ نہیں سکتا تھا اور ایسے پڑھا اس نے، اور قرآن آ گیا، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے مت پوچھو، اس کا جواب میں دیتی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ ارے جب مقدمہ کسی کا ہوتا ہے عدالت میں تو کون ملزم بولتا ہے؟ وکیل بولتا ہے۔ ہاں یا تو ہم خوب جانا، چونکہ یا مسئلے سے خوب واقف ہیں، لٹ مارنے میں خوب، ہاں ماشاءاللہ عدالتن میں چکر خوب لگاتے ہیں، کتنے لٹتے ہیں کتنے گزرتے ہیں، مگر ایسی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر جھگڑا ہو گیا کہ کیوں نہیں علماء کے پاس جاتے، کیوں نہیں اپنے فیصلوں کو وہاں کراتے قرآن حدیث کے مطابق جی۔ تو بہرحال وہاں قرآن نے فرمایا کہ میں اس کی وکالت کرتی ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ اب قرآن جواب دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اس میرے بندے کو چھوڑ دو۔ نم قیامت العروس، قیامت تک کے لیے اس کو سلا دو۔ کیسے سلا دو؟ جیسے دلہن آتی ہے نا، دلہن جب دلہن آوے گھر میں، جب تو ساس اماں بھی ماشاءاللہ اس کے پیر دباوے، میری مائیں بہنیں بھی شاید سن رہی ہوں گی، ہاں چونکہ وہ بھی کسی دن دلہن، آج وہ ساس اماں بنی ہے، وہ بھی کسی دن دلہن تھی۔ اللہ کرے کہ یہ رشتہ، آج گھر گھر میں بہو اور ساس کے بڑے جھگڑے ہیں،
بڑے طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. لیکن آج کی بہویں بھی ایسی ہیں کہ بس وہ چند دن تو ماشاءاللہ جب تک ساس اماں نے ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا پہلے پہل، اور دوسری مرتبہ آتے ہی تو پھر وہ جو ہے وہی بہو اس میں نقص لگانا شروع کر دے، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی. اللہ تعالیٰ آپس میں بہو اور ساس میں محبتیں عطا فرمائیں، اس لیے کہ جو آج بہو ہے اس کو بھی کل ساس اماں بننا ہے. بات آگے سمجھ. بس ایک ہی عورت اللہ نے بھیجی تھی جس کی کوئی ساس اماں نہیں. وہ کون تھی بھائیو؟ کون راحت میں تھی؟ ارے دادی کو نام کہا ہے، واقعی کوئی ساس تو نہیں؟ ہاں تو بس تو ٹھیک. اور سب کے کیا ہیں؟ ساس ہے تو آس ہے، تو ان کو ناراض مت کرنا. اس لیے اس کا درجہ اماں کا ہے اور سسر ابا کا درجہ ابا کا ہے. بات آگے سمجھ میں. بیویوں کو محبت سے رکھو، یہ الگ بات ہے. ماں باپ کی پوری خدمت کرو، یہ حقوق الگ الگ ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو قرآن کریم کی دیکھو، میں نے ایک واقعہ سنا دیا ان بوڑھوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے، نہیں پڑھ سکتے. تو اس واقعے سے کچھ تو امید لگی. تو اب کتنے ہاتھ اٹھائے ذرا، کتنے ہیں جو کل صبح انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے؟ ہاتھ نہ اٹھا رہے، وہی آپ وہی صاحب نے اٹھائے. سب سے پہلے جو سب سے پکے ماشاءاللہ ہمارے بستی کا قاری ہیں وہی اٹھا رہے. ناظر خان اب بھی پیچھے چل رہے ہیں. ارے سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری مائیں بہنوں کو بھی آواز آ رہی ہوگی، وہ بھی قرآن کریم روزانہ. روٹی پکانا چھوڑ دو، گوبر تھیپنا چھوڑ دو. صبح فجر کے بعد سب سے پہلا کام، ایک زمانہ تھا فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں ہماری مائیں بہنیں وہ اٹھتی تھی اور اس زمانے میں ہاتھ سے آٹا پیستی تھی، چکی چلتی تھی. وہ ایسا دور تھا خیر کا کہ ماشاءاللہ جو ہے قرآن بھی ہو رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے. اور آج کیا ہے؟ آج گھر گھر میں چکیاں لگ گئی ہیں، ساری وہ چیزیں چھوٹ گئی ہیں اور قرآن کریم بھی چھوٹتا چلا گیا ہے. تو اس لیے بھائی قرآن تو نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. اب ایک دو واقعے ہو گئے، بچے کا سن لیا، مکتب میں جانے کا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچوں کو انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. اور تم مدرسے نہ جا سکو تو عشاء کے بعد تمام والدین سے میری درخواست ہے، وہ جو بچہ پڑھ کر آ رہا روزانہ، بچی مدرسے مکتب جا رہی ہے اور بچہ جا رہا ہے آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھو، 10 منٹ بیٹھو اس کے ساتھ میں. اس سے پوچھو کہ بیٹا آج کیا پڑھایا، بیٹی کیا پڑھایا، ذرا سنانا. ارے تم ان کے پاس نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنے بچوں سے ہی پڑھو. پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے تو پھر اڈے میں کون جائے گا؟ وہاں ماشاءاللہ 5-5 گھنٹے جو ہے ایک چائے پی لی، پھر جناب کی خیر رہے ایران توران کی شروع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، پھر ایک چائے اور بنوا لی، پھر ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھی، کھانا کھایا، پھر چلے گئے اڈے. یہ ہمارا کام ہے. صبح سے شام تک یہ حال ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. میں منع نہیں کر رہا، جاؤ ضرور جاؤ، ضرورت کے لیے جاؤ، چائے پی اپنے گھر آؤ. فکر رکھو کہ میرا ابا میرے بچے کہاں ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں، کہاں ہیں آج نوجوان، مسجدوں میں کیوں نظر آتے ہیں وہی بڑے بوڑھے، جوان کہاں چلے گئے، کتنے ہوتے ہیں فجر میں، کہاں امام صاحب کتنے ہوتے ہیں فجر میں؟ یہاں ایک سب بھر جاتی ہے، کتنے ہیں ایک سب میں، کتنے آتے ہیں جی؟ 20 مصلی ہیں. ہاتھ اٹھائیں، ہمارے جتنے بھی اس محلے کے مصلی ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں ذرا. کم میرا منشا یہ ہے کہ کم از کم 50 تو ہوں گے آج. ہماری وہ بڑی مسجد بمشکل تمام، کبھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ علاوہ کیا نام ہے مکبر کے تکبیر کہنے والا کے 1-2 رہتے ہیں بس. یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے یعنی جلسے کی وجہ سے نظر آ رہا، فجر میں دیکھ لینا یہی حال ہوگا. تو اس لیے بھائی یہ واسطے خدا کے نماز کو مت چھوڑو، دین کو مت چھوڑو. سب کچھ چھوٹ جائے مگر دین نہ چھوٹے زندگی میں سے. اگر دین چھوٹ گیا، اس پر عمل نہیں کیا، خسر الدنیا والآخرہ ہے. یہاں بھی خسارہ اور وہاں بھی خسارہ ہے.
تو بہرحال اب صرف بات رہ گئی عمل کی. عمل کرنا ہے اپنی اولاد کی تعلیم کی. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.